السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسلام کے اندر بچہ گود لے سکتے ہیں یا نہیں۔ دوستوں، ورڈ آف مسلم چینل پر اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام کی شریعت کے انوسار یتیم بچوں کو پالنے اور ان کی مدد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ یتیم کو اس طرح پالو کہ اپنے بچوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا بچہ کھڑا ہو اور ایک یتیم تو پہلے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اور ہو سکے تو یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، کیونکہ یتیم کو یہ دیکھ کر اپنی یتیمی کا احساس ہوتا ہے، تکلیف پہنچے گی۔ یتیم کا حق مارنا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالنے کے برابر ہے۔ اسلام میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ یتیموں کی پرورش کرو، اور اگر کسی ملک کے لوگوں کو اس قابل نہ ہو کہ یتیم کی مدد کر سکے تو اس ملک کی سرکار کا فرض ہے کہ وہ یتیم کی مدد کرے۔ اسلام میں جیسے کہ ہر کام کو کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، ویسے ہی بچہ گود لینے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے۔ ویسے ہی بچہ گود لینے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے، جس پہ چلتے ہوئے یتیموں کی مدد کی جاتی ہے۔ جب کسی یتیم کو گود لیتے ہیں تو اس کے پیچھے کیول اس کی مدد کرنا نہیں بلکہ اسے اپنا نام بھی دے دیا جاتا ہے، اور گھر مکان میں سے بھی حق دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اب اس کے والدہ والدین، بھائی بہن وہ ہوتے ہیں جن سے ان کا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں باوجود اس کے کہ یتیم کا دھیان اپنی اولاد سے زیادہ دیا جائے تو اس بچے کے ساتھ والدہ کا نام نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ ہی جن سے اس کا خون کا رشتہ نہ ہو انہیں بہن بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں کسی عورت اور مرد کی آپسی استھتی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محرم اور دوسرا نامحرم۔ ان میں نامحرم وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے پردے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ منہ اور ہاتھ کو چھوڑ کر شریر کے سبھی انگوں کو ڈھکنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ نامحرم وہ ہے جن سے خون کا سیدھا رشتہ نہیں ہوا کرتا۔ نامحرم اس میں آتے ہیں جن سے شادی جائز ہوتی ہے۔ قرآن کی سورہ نور میں اسے اس پرکار بتایا گیا ہے کہ خوبصورتی کسی نہیں دکھائے سوائے اپنے شوہر کے، یہ اپنے والد کے یا اپنے شوہر کے والد کے، یا اپنے بیٹوں کے، اپنے پتی کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا جو ان کی اپنی ملکیت میں ہو ان کے، یا
ان شوہر کے جو اس استھتی کو پار کر چکے ہو جس میں عورت کی ضرورت ہوتی ہے، یا ان بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے پریچت نہ ہو۔ ایک تو محرم مرد اور عورت وہ ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بچے کو اس سمے گود لیا جائے جب وہ 2 برس کا ہو یا اس سے کم، اور گود لینے والی محترمہ اسے ایک دن اور ایک رات اسے اپنا دودھ پلائے یا 15 سے 17 بار لگاتار دودھ پلائے۔ ایسی حالت میں وہ بچہ بڑا ہونے پر اپنی ماں بھائی بہن کا محرم ویسے ہی ہوتا ہے جیسے سگی ماں باپ اور بھائی بہن کا ہوتا ہے، کہ اسلام میں انوسار مانا ہوا ہے۔ جیسے کہ کسی رشتے کی خون کی مانیتا نہیں ہے، بلکہ خون یا دودھ کے رشتے کو ہی شریعت کی مانیتا دی گئی ہے۔ اس لیے جب بھی بچہ گود لیا جائے گا تو بالغ ہونے چاہیے۔ اس کی استھتی ویسے ہی ہوگی جیسے کہ کسی باہری مرد یا عورت کی، جن کے سامنے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی یتیم کی پرورش کرنے کے لیے یہ آوشک نہیں کہ اس کے ساتھ اپنا نام بھی لگایا جائے اور اسے مرحوم بھی بنایا جائے، کیونکہ کسی بھی انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کے خون کے رشتے اور ماں باپ طے ہو جاتے ہیں، جنہیں بعد میں نہیں بدلا جا سکتا۔ اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ جہاں خون کا یا دودھ کا رشتہ نہیں ہوتا بلکہ مانا ہوا ہے اور منہ بولا رشتہ ہوتا ہے، وہاں چوری چھپے ان رشتوں کی آڑ میں گناہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی بچے کو گود میں لینے اسے اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ دیا جا سکتا ہے، یا اسے بچے کے محبوب باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں بچے کا ادھیکار ہوتا ہے۔ اسلام میں جب کسی بچے کو گود لیا جاتا ہے تو یدی وہ یتیم نہ ہو اور اس کے اصلی ماں باپ زندہ ہو تو اس کا ادھیکار اپنے اصل ماں باپ کی جائیداد میں بنا رہتا ہے، اور جنہوں نے اسے گود لیا ہے اس کی جائیداد پہ اس کا ادھیکار نہیں ہوتا۔ لیکن یدی کوئی اپنے گود لیے بچے کو اپنی جائیداد میں سے اپنے جیون کال میں دینا چاہے تو وہ اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یدی گود لیا بچہ یتیم ہے تو اس کی مدد کے لیے اپنے خزانے میں جتنا چاہے اسے رہنے اور کھانے پینے پہ خرچ کر سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں کسی کو گود لینے کا مقصد اس کی پرورش کرنا، اسے پیار دینا اور اس کی سہولیتوں کا دھیان رکھنا ہوا کرتا ہے، نہ کہ اسے خون کے رشتے بنانا ہوا کرتا ہے، جو کہ سمبھو ہی نہیں ہے۔ اور منہ بولے رشتے کو اسلام اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ انسان خود بھی ایسے منہ
बोले रिश्तों में ईमानदार हमेशा रहे यह जरूरी नहीं होता। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वर्ड ऑफ मुस्लिम चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।